بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم سی کیو نمبر ہمارے پاس ہے 61۔ رسالہ اثبات نبوت کے مصنف کون ہیں؟ تو یہ ان کے مصنف حضرت مجدد الف ثانی ہیں۔ یہ غلط لگی تھی، اس کو کراس کر دیں۔ ایم سی کیو نمبر ہمارے پاس ابھی ہے 62۔ اسلام اور جدید معاشی نظریات کے مصنف کون ہیں؟ مطلب کہ جو جدید اسلامک طریقے کے طور پہ جو معاشی نظام ہے وہ کون سی ہیں ان کے مصنف؟ وہ ہمارے پاس ہے بی نمبر سید ابو العلا مودودی۔ ابھی ہمارے پاس ہے 63۔ ذوالنون کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ ذوالنون ہمارے پاس ہے حضرت یونس علیہ السلام، سی نمبر۔ تو تھوڑی سی ان کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ یہ آنس میں دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ تو سورۃ الانبیاء جو کہ 21ویں نمبر سورت ہے قرآن پاک کی، تو اس کی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 میں حضرت یونس علیہ السلام کو ذوالنون کا لقب دیا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ وہ نافرمانی سے رک جائیں، لیکن جو ان کی قوم تھی نا وہ نہیں رکی، تو آپ ناراض ہو کے کشتی میں بیٹھ گئے، تو ادھر سے چھوڑ گئے، اپنا جو علاقہ تھا نا ادھر سے چلے گئے۔ تو چونکہ اللہ پاک نے حکم نہیں دیا تھا، یہ اپنی مرضی سے گئے تھے، تو جب کشتی میں بیٹھے تو کشتی چکولے کھانے لگی۔ تو انہوں نے کیا کیا، جو کشتی والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم قرآن دادی کرتے ہیں، ہمارے میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کے بیٹھنے کی وجہ سے یہ کشتی چکولے کھانے لگی ہے۔ تو انہوں نے اس طرح کیا کہ قرآن دادی کی، تو قرآن دادی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ تو 3 دفعہ کی تو تینوں دفعہ انہی کا نام آیا۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ آپ کشتی سے چھلانگ لگا دیں۔ تو آپ نے کشتی سے چھلانگ لگا دی، تو جب دریا میں نیچے آئے نا تو ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا۔ تو پھر یہ مچھلی کے پیٹ میں یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کا ورد کرتے، تو اس کا مطلب یہ کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، تو انہوں کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد کیا، ان کو نجات دی۔ جو ویسے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے نا، وہ تو جو ساری صورت ہے وہ حضرت سورۃ یونس ہے، جو کہ قرآن پاک کی سورہ نمبر 10 ہے۔ تو لیکن جو ذوالنون کا لقب ہے نا وہ سورۃ الانبیاء میں ہے، جو کہ 21ویں نمبر پہ صورت ہے۔ ابھی ہمارے پاس ایم سی کیو نمبر ہے 64۔ من لا یحضر الفقیہ کس کی کتاب ہے؟ تو اس کا آنسر ہمارے پاس اے ہے، ابو جعفر محمد بن حسن ابو جہر محمد بن علی۔ یہ تھوڑا سا ادھر سے چھپا ہوا ہے، یہ صحیح پتہ نہیں چاہ رہا۔ محمد بن علی بن حسن بن موسیٰ بن بابویا کمی۔ تو اس کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ من لا، جو شخص فقہ سے آگاہ نہ ہو، مطلب فقہ کے مسائل سے واقفیت نہ رکھتا ہو، تو یہ اس وجہ سے اس آیت کا جو ترجمہ بنتا ہے نا تو وہ یہی بنتا ہے۔ تو آگے ہمارے پاس ایم سی کیو نمبر ہے 65۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم سے کون سی نص مراد ہے؟ ابھی نص کا کیا مطلب ہے؟ نص کا جو لغوی معنی ہے نا وہ ہے کسی خاص موضوع یا مسئلے کو بیان کرنے کے لیے پیش کیا جائے۔ مطلب کہ کوئی خاص موضوع بیان کرنا ہے نا تو اس کو ایک صحیح انداز میں پیش کرنا، تو ایک یہ نص ہے۔ تو ادھر وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس سے کون سی نص مراد ہے؟ اس نے ہمیں آپشن میں کیا دیا؟ اشارت النص، عبارت النص، دلالت النص۔ تو میں ابھی آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ اشارت النص، عبارت النص اور دلالت النص ہے کیا۔ ہمارے پاس نص کی اقسام ہے۔ عبارت النص یہ وہ نص کا حصہ ہوتا ہے جو الفاظ کے ذریعے کسی حکم، حقیقت یا مسئلے کو واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ پہلے آپ تھوڑا سا نص کو سمجھ لیں، نص کیا ہے۔ یہ دیکھیں، نص جس کا لغوی معنی الفاظ یا عبارت کا واضح اور غیر قطعی مفہوم جو کسی خاص موضوع یا مسئلے کو بیان کرنے کے لیے پیش کیا جائے۔ ایک عبارت ہے، اس کا جو مفہوم ہے نا وہ کسی خاص موضوع، ایک ہمارے پاس موضوع ہے کوئی خاص مسئلہ ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے جو پیش کیا جاتا ہے نا ایک مفہوم،
تو اس کو ہم نص کہتے ہیں. یہ کسی کتاب کا واضح اور غیر مبہم مطلب واضح حصہ ہوتا ہے. تو ابھی میں آپ کو اس کی جو اقسام ہے وہ بتاتا ہوں. عبارت النص یہ وہ نص کا حصہ ہوتا ہے جو الفاظ کے ذریعے کسی حکم، حقیقت یا مسئلے کو واضح طور پر بیان کرتا ہے. عبارت النص میں اس عبارت یا متن کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو براہ راست اور واضح طور پر کسی حکم یا مسئلے کو بیان کرتا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ مثال للفقراء المہاجرین کا ذکر سورۃ حشر کی آیت نمبر 8 میں ہے، جو واضح طور پر مہاجرین کے لیے زکوٰۃ یا مالی امداد کی بات کرتا ہے. سورۃ الحشر یہ سورت نمبر ہے 59 قرآن پاک کی. اس کے 3 رکوع ہیں، کل آیات 24 ہیں. ابھی ادھر انہوں نے کیا کہا ہے کہ عبارت الناس میں اس عبارت کے متن کی طرف جو براہ راست اور واضح طور پر، یہ ایک لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے، براہ راست اور واضح طور پر. آگے دوسرا دیکھیں اشارات الناس، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ دیکھیں اشارات الناس یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ نص میں کسی مسئلے یا حکم کے بارے میں مبہم مطلب غیر واضح اشارے یا ہنر سے مفہوم دیے جاتے ہیں. یہاں لفظوں کے ساتھ کچھ اشارے ہوتے ہیں جن کے ذریعے اصل مفہوم سمجھا جاتا ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں ایک آیت بیان کی ہوتی ہے، اس کا کوئی اشارہ کیا جاتا ہے کہ فلاں آیت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، تو اس سے اس کا مفہوم جو اخذ کیا جاتا ہے. آگے ہے دلالت النص، یہ نص کا وہ حصہ ہے جو آگے کی تفصیلات یا اس کے ذریعے استدلال کا کیا مطلب ہے؟ دلائل و اسناد کی بنیادوں پر کوئی نتیجہ اخذ کرنا، خواہ انسانی یا آلاتی، کسی بھی طرح کا نتیجہ ہو، اس کے ذریعے استدلال کرتا ہے، یعنی کسی خاص نتیجے یا عمل کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو اس نص سے اخذ کیا جاتا ہے. ابھی ہم نے دیکھنا تھا اس آیت کا ترجمہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم. تو ادھر سورۃ حشر کی آیت نمبر 8 میں بتا بھی دیا گیا ہے کہ مہاجرین کے لیے زکوٰۃ یا مالی امداد کی بات کرتا ہے. مطلب کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہجرت کر کے گئے تھے نا صحابہ کرام، تو ان کے لیے آگے پھر انصار کی طرف سے جو مالی امداد کا جو تقاضا ہوا تھا وہ سورۃ حشر کی آیت نمبر 8 میں ہوا تھا. تو یہ براہ راست ہوا تھا، واضح طور پر حکم آیا تھا، تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. تو اس کا جو آنسر بنتا ہے نا وہ ہمارے پاس ہے عبارت الناس. آگے ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے 66، حد قذف کا ذکر کس صورت میں ہے؟ تو پہلے تو یہ سمجھے کہ حد قذف ہے کیا. اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں نے لکھی ہے. حد قذف کو حد سے مراد ہے سزا یا عذاب، قذف سے مراد ہے تہمت، چوٹی کی تہمت، کسی پر جھوٹا الزام وغیرہ لگانا، خاص طور پر زنا کا الزام. حد قذف کی سزا کتنی ہے؟ 80 کوڑے. جو کسی پہ تہمت لگاتا ہے نا تو اس کو 80 کوڑے اس کی سزا ہے، حد قذف. اس سورت کا ذکر سورۃ النور میں ہے، 24ویں سورت ہے یہ، آیت نمبر ہے 4. جو شخص محسنہ یعنی پاک دامن پر تہمت لگائے اور اس کے حق میں 4 گواہ نہ لائے تو اس پر حد قذف یعنی کہ 80 کوڑے عائد کیے جائیں گے. اس کا ذکر کون سی صورت میں ہے؟ تو آگے اس کے علاوہ اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی اور وہ فاسق نافرمان قرار دیا جائے گا. ویسے جو چوری وغیرہ ہے نا اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں 2 مرد یا 4 عورتیں، لیکن جو تہمت ہوتی ہے اس میں بس ہمیں 4 گواہ چاہیے، چاہے وہ 3 عورتیں ہوں، 1 مرد ہو، یا 4 مرد ہوں، یا 2 عورتیں 2 مرد ہوں. تو یہ صورت ہے سورۃ النور، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو ادھر ہمارے پاس جو آنسر بنتا ہے وہ بنتا ہے بی، سورۃ النور. ایم سی کیو نمبر 67 ہمارے پاس ہے گواتما بدھا واز بورن ان 563 BC مطلب بیفور کرسٹ، عیسائیت سے پہلے. ان یہ کدھر پیدا ہوا تھا؟ یہ لمبنی 20 کان سے. یہ لمبنی کدھر ہے؟ یہ ابھی نیپال میں ہے. یہ کوئی لمبنی کا شہر وغیرہ ہو سکتا ہے، تو یہ ابھی نیپال میں ہے. تو یہ جو گواتما بدھا تھا یہ اصل میں بدھ مت کا بانی تھا، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ اس کا بانی تھا، ادھر سے سٹارٹ ہوئی تھی. اور ہمارے پاس ابھی ہے 68 MCQs. فصوص الحکم کے مصنف کون ہیں؟
یہ ان کی ڈیٹیل تھوڑی سی میں نے لکھی ہے۔ فصوص الحکم کے مصنف کون ہیں؟ پہلے تو اس کا مطلب سمجھیں کہ فصوص الحکم ہے کیا۔ اس کا مطلب ہے حکمت کے جواہر یا دنائی کے نگینے وغیرہ۔ تو اس کا جو پورا نام ہے نا ان کے مصنف کا، وہ ہے شیخ محی الدین ابن عربی، ان کا پورا نام ہے۔ یہ اندلس جو موجودہ اسپین میں ہے اس میں پیدا ہوئے، تو ان کی تاریخ پیدائش ہے 1165 اور تاریخ وفات ہے 1240۔ یہ وحدت الوجود کے نظریے کے بانیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی مشہور کتابیں ہیں فصوص الحکم اور الفتوحات مکیہ۔ فصوص الحکم، تو یہ جہاں سے میں نے اس کی تفسیر لی ہے، اس کی ڈیٹیل حاصل کی ہے، تو ادھر انہوں نے بتایا ہے کہ یہ کتاب ان خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوئی۔ انہوں نے اس میں انبیاء کرام کی حکمتوں کو بیان کیا۔ وحدت الوجود کو باقاعدہ ایک نظریے کے طور پر ابن عربی نے سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ پیش کیا۔ آپ کہتے ہیں کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات کا اظہار ہے۔ مطلب کہ ہمیں جو بھی چیز دکھائی دیتی ہے، سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتے ہیں، تو یہ اللہ پاک کی نشانیاں ہیں ساری۔ ابھی 68 کا ہمارے پاس اے آنسر بنتا ہے۔ ادھر تو ہم نے پورا نام پڑھا تھا شیخ محی الدین ابن عربی، لیکن ادھر انہوں نے اکیلا ابن عربی لکھا ہوا ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے 69 الموجم اور المحرس لا الفاظ الحدیث نبی کس کی کتاب ہے؟ یہ ایک کتاب کا نام ہے، تو یہ ہمارے پاس ہے اے جے وینک، یہ ان کی کتاب ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے 70 نمبر واجب اور فرض میں فرق کون سے فقی کرتے ہیں؟ تو یہ ہمارے پاس ہے احناف کا مطلب ہے حنفی، امام اعظم امام ابو حنیفہ کو جو ریلیٹ کرتے ہیں، یہ اس سے ریلیٹ کر رہا ہے احناف ان سے۔ تو یہ امام مالک کو کرتے ہیں، یہ امام شافعی، مطلب تھوڑا تھوڑا انہوں نے لکھا ہوا ہے، ہنٹ دیا ہوا ہے۔ احناف کا مطلب ہے حنفی، تو 70 کا ایک ہے، اے ہے ہمارے پاس۔ آگے ہمارے پاس ہے 71 کس مصنف کی کتاب مسند نہیں، مطلب سند نہیں اس کی؟ تو یہ ہے طبرانی، انہوں نے آپشن ایک دی ہے طبرانی۔ آگے ہمارے پاس ہے 72 یہ آیت لکھی ہوئی ہے اور بتایا کہ میں کس پیغمبر کے معجزات ہیں۔ وَأُبَرِّئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اس میں کس پیغمبر کے معجزات ہیں؟ تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان فرمائے گئے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے نا یہ لی گئی ہے سورۃ آل عمران میں سے، تو یہ آیت نمبر 49 ہے، یہ میں چھوٹا سا لکھ دیتا ہوں، آیت نمبر 49 سے سورۃ آل عمران کی۔ تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ ان کو نا پیدائشی جو بندہ کوڑا ہوتا تھا نا، جو اندھا ہوتا تھا، تو آپ کا معجزہ یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے جس پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کا کوڑ بھی ختم ہو جاتا تھا، تو وہ اندھا اس کو بنائی مل جاتی تھی۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے معجزات ہیں۔ آگے ہمارے پاس ہے 73 اخوان الصفا کس قسم کی تنظیم ہے؟ اس کا آنسر ہمارے پاس ہے اے خفیہ۔ تو اخوان الصفا کا معنی کیا ہے؟ اخوان کا مطلب ہوتا ہے بھائی، مطلب زیادہ جمع ہے بھائی، تو صفا کا مطلب ہے پاکیزگی، تو اس کا مطلب بنتا ہے وہ لوگ جو پاکیزگی، علم اور اخلاقی بلندی کے راستے پر چلتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس ہے 74 اصول دعوت کس کی کتاب ہے؟ تو یہ ہمارے پاس ہے ڈاکٹر عبد الکریم زیدان۔ آگے ہمارے پاس ہے 75 کتے کو گھی ہضم نہیں ہوتا، ضرب المثل سے کیا مراد ہے؟ اے ہمارے پاس ہے کم ظرف کو اگر اچھی چیز مل جائے تو وہ اسے سنبھال نہیں سکتا، بی پہ ہے بیوقوف آدمی، سی پہ ہے ایسا شخص جس کی معاشرے میں عزت نہ ہو، تو ڈی پہ ہمارے پاس ہے ان میں سے کچھ نہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس وہی ہے جو اے نمبر پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے، کم ظرف کو اگر اچھی چیز مل جائے تو اسے سنبھال نہیں سکتا۔ MCQ نمبر 76 دوسرے سفر شام میں بحیرہ راہب نستوار سے ملاقات ہوئی تھی، اس کا نام کیا تھا؟ یہ دوسرا سفر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پہلے تو گئے تھے نا اپنے چچا کے ساتھ، پہلا سفر انہوں نے 5-6 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کیا تھا۔ تو دوسرا سفر ہے، دوسرے سفر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کس راہب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، تو وہ جرجیس یا جارجیس کہیں لکھا ہوتا ہے، تو ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ
ان کے چچا کو، یہ آنے والے نبی ہیں تو ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو آگے ہے 77، پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے۔ اس شعر میں قافیہ ہے۔ قافیہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب ردیف سے جو پہلے آتا ہے، آتے آتے، یہ بھی آتے آتے، یہ ردیف ہے، اور جو سیم لفظ ہوں لیکن تھوڑے سے وہ ڈیفرنٹ ہوں، اہاں کہاں وہاں اس طرح کوئی لفظ ہوں تو وہ ہوتے ہیں قافیہ۔ تو اس کا اے آنسر ہے۔ ابھی ہمارے پاس ہے 78، وہ راوی جس سے روایت کرنے والے دو یا دو سے زیادہ افراد ہوں لیکن کسی امام فن سے اس کی توثیق منقول ہو، اس راوی کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کی میں نے ڈیٹیل تھوڑی سی لکھی ہے، یہ ساری ایم سی کیوز وہی ہے۔ جو توثیق ہے نا، وہ راوی جس سے روایت کرنے والے دو یا دو سے زیادہ افراد ہوں لیکن کسی امام فن سے اس کی توثیق کا مطلب ہے قابل اعتماد ہونے کی تصدیق، منقول نقل مطلب کسی کو کرنا، ایسے راوی کو کہتے ہیں۔ تو اس کا جو آنسر تھا وہ تھا مجہول الحال۔ مجہول کا مطلب ہوتا ہے نامعلوم، الحال مطلب حالت، نامعلوم حالت۔ امام فن کس کو کہتے ہیں؟ کسی محدث کو۔ اور راوی کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص جو حدیث کو آگے نقل کرتا ہے۔ مطلب کہ ایک بندہ لکھ رہا ہے، اویس کسی چیز کو لکھ رہا ہے تو آگے ایک بندہ اس کو نقل کرے گا، جو نقل کرے گا وہ راوی ہوگا۔ تو آگے جس سے روایت کرنے والے، یہ لفظ تھا وہ راوی جس سے روایت کرنے والے دو یا دو سے زیادہ افراد ہوں۔ راوی کیا ہے؟ وہ شخص جو حدیث کو آگے نقل کرتا ہے۔ جس سے روایت کرنے والے، وہ راوی جس سے دوسرے لوگ حدیث نقل کر رہے ہوں، ایک تو اس نے خود کسی کی نقل کی، پھر آگے اس سے نقل کر رہے ہیں۔ مطلب کہ آپ بات کو سمجھیں، تین بندے ہیں، اویس، علی اور اسامہ۔ سب سے پہلے اویس، اس کی آگے میں مثال ایک اور دیتا ہوں۔ اویس نے ایک چیز لکھی تو آگے علی نے اس سے نقل کی، تو پھر آگے جو اسامہ ہے پھر وہ علی سے نقل کر رہا ہے، وہ علی کی لکھی ہوئی تو وہ بتا رہا ہے۔ اس طرح یہ ترتیب انہوں نے بتائی ہوئی ہے۔ تو آگے اس نے کہا امام فن جو راویوں کی تحقیق اور جانچ پرکھ میں ماہر ہو، ایسے یعنی ایسے راوی کی حالت واضح نہیں ہوتی کہ وہ سکا مطلب ہوتا ہے قابل اعتماد یا ضعیف ہے۔ اگر کسی محدث یا امام فن نے اس راوی کی سچائی کو کسی کتاب میں نقل کیا ہو تو وہ معتبر ہوگا، ورنہ نہیں۔ مطلب کہ ایک محدث ہے، اس نے کسی راوی کا بتایا ہوا نا یہ ٹھیک ہے، اس بندے نے یا اس شخص نے چیز ٹھیک لکھی ہے، تو پھر وہ اس کو قابل سمجھا جائے گا، معتبر سمجھا جائے گا۔ تو اس کا جو اصل آنسر ہے نا، اس کا اصل آنسر ہمارے پاس ہے مجہول الحال، بی۔ آگے ہمارے پاس ہے 79، ڈیش کے لیے قیامت میں ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور پکارا جائے گا کہ فلاں بن فلاں کی دغا بازی کا نشان ہے۔ تو اس میں کس کا ذکر ہوگا؟ عہد شکن، عہد مطلب جو وعدے کی ناخلافی کرتا ہو۔ آگے ہمارے پاس ہے 80 نمبر ایم سی کیوز، وَعْلَمُوا بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، کون سے صحابی مراد ہیں؟ یہ اس کا مطلب ہے جو حلال حرام کے بارے میں جاننے والا ہو۔ تو اس سے ادھر ہمارے پاس جو سی کا آنسر ہے وہ 80 کا آنسر ہے سی۔ تو جہاں سے میں نے تفسیر لکھی وہ پڑھی تھی نا، اس کا مٹیریل حاصل کیا تھا، تو ادھر اس میں یہ بیان کیا تھا، میں آپ کو دکھاتا ہوں، میں نے لکھا بھی ہے۔ تو 80 نمبر پہ میں نے اس کا ترجمہ لکھا ہے، ان میں سب سے زیادہ حلال و حرام کے بارے میں جاننے والا۔ یہ جملہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا تھا۔ حضرت ابن عباس کو ترجمان القرآن یعنی قرآن کا مفسر اور بحر علوم، علم کا دریا کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ آپ کو حلال و حرام کے مسائل میں سب سے زیادہ علم تھا۔ یہ قول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو مدینہ منورہ میں فقہ اور دینی مسائل کے حوالے سے ایک اہم مقام پر دیا تھا۔ تو یہ تو جہاں سے میں نے حاصل کی ہے ادھر سے لکھا ہوا تھا۔ تو ایگزیکٹ کیونکہ ہم مفسر تو نہیں، لیکن ہم نے کچھ چیزوں کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہوتا ہے، ہم نے پیپر کی تیاری کرنی ہوتی ہے، تو زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جاتے۔ لیکن ادھر حضرت عبداللہ بن عباس نہیں لکھا، تو اس کا جو آنسر پیچھے لکھا گیا وہ ہے حضرت معاذ بن جبل۔ تو اگر ان میں سے ہم دیکھیں تو ہم یہی اس پہ ٹک کریں گے۔ تو آگے ہم کیونکہ ہماری 80 MC کو جو کمپلیٹ ہو گئی ہیں، تو اگلی ویڈیو میں ہم 81 سے 100 تک پڑھیں گے۔